کبھی ماں باپ نے یہ سوچ کر اپنی بیٹی کی شادی کی ہے کہ 1 مہینے کے بعد یہ گھر توڑ کر آ جائے گی؟ یا باپ نے کبھی اپنے بچوں کی سوچ کے شادی کی ہے کہ یار اس کا مطلب کہ میرے کو مطلب کہ اس کا یہ دن دیکھنا پڑے گا؟ یہ اب ہمارے رویے ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں یہ، مگر ہمارے رویوں نے یہ ہمارے لیے حالات پیدا کر دیے۔ تو اگر ہم اپنے گھروں کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنے رویوں کا جائزہ لینا پڑے گا، اور دونوں اپنے رویوں کا جائزہ لیں۔ ابھی بھی گھر بیٹھ کر یہ نہ کہیں یہ لگتا ہے عمران تمہیں کہہ رہا ہے، نہیں، اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ عمران تمہیں کہہ رہا ہے، تو جس نے کہا ہے نا یہ تمہیں کہہ رہا ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا رویہ غلط ہے کہ یہ تمہیں کہہ رہا ہے، کیونکہ یہی وہ بات ہے جو اگلے کو تکلیف دے رہی ہوتی ہے۔ آپ تسلی کے ساتھ میری بات کو سمجھیں اور اپنے رویوں کا جائزہ لیں، کہ اپنے ایٹیٹیوڈ کا جائزہ لیں، اور اپنے بیہیو کا جائزہ لیں کہ وہ کتنا بہتر ہے اور کتنا بہتر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا یہی وجہ ہے، کیونکہ یہ رویے حالات کے ساتھ بدلتے ہیں۔ تنگ دستی ہو گئی، رویہ بدل گیا، جاب چلے گی، رویہ بدل گیا، لڑکا پیدا نہیں ہو رہا، رویہ بدل گیا، اولاد نہیں ہو رہی، رویہ بدل گیا، اچھا کھانا ٹیسٹی نہیں پکڑا، رویہ بدل گیا، کپڑے استری صحیح نہیں آتے، رویہ بدل گیا، وہ اٹھتا ٹائم پر نہیں ہے، رویہ بدل گیا، وہ کام پر صحیح جاتا نہیں ہے، رویہ بدل گیا، رویہ انداز بدل گیا، بیہیو بدل گیا۔ تو ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں، وہ میرے مطلب یوں نہیں کرتی تو رویہ بدل گیا، وہ یوں نہیں کرتا رویہ بدل گیا۔ رویوں کے بدلنے سے عموماً عادتیں نہیں بدلتی، سامنے والوں کا ضد چڑھ جاتی ہے۔ اب یوں رویے نہ بدلیں، اپنی سوچ بدلیں کہ میں اپنے اخلاق، اپنے کردار اور ایک نیکی کے دعوت کے انداز سے انشاءاللہ تعالی تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، آپ پہلے ایک پیج پر آ جائیں ہم نے گھر نہیں توڑنا، رائٹ؟ نہیں توڑنا، نو، نو وے، نہیں توڑنا، میں نے یہیں رہنا ہے، شوہر کہہ کے مجھے اسی کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بات ہو گئی۔ کہ اب اس طرح گھٹ گھٹ کر آپ رہ سکیں گے؟ نہیں رہ سکیں گے، نہیں رہ سکیں گے۔ شوہر گھر آتے ہوئے گھبرائے گا کہ یار جاؤں گا، دروازہ کھلتے ہی بچھار ہوگی اور سننی پڑے گی، اچھا وہ عورت ڈر رہی ہے کہ یہ آئے گا تو آتے ہی پھونپھا کرے گا، یہ چیزیں پھینکے گا تو یوں کرے گا، تو یہ ڈیمانڈ کرے گا تو وہ شور شاری ہوگی، اوکے؟ یہ دونوں، اب دونوں سمجھے نا کہ دونوں یہ افورڈیبل نہیں ہے، کیسے چلیں گے؟ تو عورت کو اپنا بیہیو بدلنا ہے، مرد کو اپنا بیہیو بدلنا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا پہلے تم، نہیں، ایک وقت میں دونوں بدلیں۔ اگر ایک ٹائر میں ہوا نہیں بھری، بولا ایک ٹائر میں ہوا بعد میں بھر لیں گے، ایک ٹائر میں بھری ہوئی گاڑی چلاؤ، کہاں سے چلے گی؟ دونوں ٹائر میں ایک ساتھ ہوا ہونی چاہیے، تبھی موٹر سائیکل چلے گی، ورنہ ایک ٹائر کی ہوا سے موٹر سائیکل نہیں چل پاتی۔ تو آپ دونوں ایک تو یہ ذہن بنا لیں، یہ اچھا اب آپ کی اولاد بھی ہے، ماشاءاللہ، مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ سوچیے اگر آپ دونوں الگ الگ دروازوں سے باہر نکل گئے تو یہ تو لڑکا بیچ میں کھڑا رہ گیا، ان کا کیا ہوا؟ ایک گھر میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، گھر ٹوٹا تھا، دونوں نے شادیاں کر لیں، جو خوار ہوا بیٹا ہوا، اس کو آج تک یہی نہیں پتہ چلا کہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، نہ رشتہ داروں کو پہچانا، وہ کبھی دور کہیں گاؤں دیہاتوں میں وہ پلا بڑا، تو آخر خوار کون ہوا؟ اولاد ہو گئی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، باپ یعنی میاں بیوی کا ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں سوچتے، اپنی اولاد کے لیے سوچتے ہیں۔ اپنے کمفرٹ زون کو ڈھونڈنے کے بجائے اپنی اولاد کے لیے کمفرٹیبل، اپنی اولاد کو کیسے کمفرٹیبل رکھنا ہے یہ سوچتے ہیں۔ اور جب آپ کی سوچ یہاں جمع ہو جائے گی نا، پھر آپ دونوں کے اندر کوئی انشاءاللہ تعالی اتنا فرق نہیں رہے گا۔ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ تو جسٹ تھنک، سوچئے کہ آپ گھٹ کر نہیں جی سکتے، تو آپ محبت سے کیوں نہیں جی لیتے؟ نفرت پہ کب تک جئیں گے؟ ایک دوسرے سے ناراضگی میں کب تک جئیں گے؟ اچھا اب بھی بیٹھے بیٹھے بھی آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ یار بات تو ٹھیک ہے، یار ہم دونوں، اچھا ہم دونوں بولیں گے تو بولے کہ نہیں پہلے تم، وہ بولے گا نہیں آپ، تمہیں خرابی دی، تو آپ پہل کر لیں یار۔ اللہ نے چاہ تو جو پہل کرے گا، کیا عجب وہ جنت میں پہلے چلا جائے، اللہ اکبر، کیا عجب۔ جی، مطلب ہم لڑنے کے لیے گھر میں نہیں ہیں، وہ برکت چلی جاتی ہے۔ غربت ہے، لڑائی سے امیر نہیں بن جائیں گے، بے اولادی ہے، جھگڑے سے اولاد کی لائن نہیں لگ جائے گی،
کچھ بھی نہیں ہوگا. گھر میں اے سی نہیں ہے, لڑنے سے پنکھا اے سی کی ہوا دینا شروع نہیں کر دے گا. یہ لڑائی سے کچھ بھی نہیں, لڑائی سے 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوگا سوائے نقصان کے. تو جھگڑنا نہیں ہوتا. اور جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا ترک کر دے, اللہ اس کے لیے تو جنت میں گھر کی بشارت ہے. سبحان اللہ. حق پہ رہتے ہوئے, میں حق پر ہوں, جھگڑا ترک کر دیں, اس کے جنت میں گھر کی بشارت ہے. اچھا, پھر بھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز, تو گھر کے بڑوں کو انوالو کر لیں. اچھا, وہ کورٹ میرج کی تھی, لڑکے شادی کی تھی, چلو کوئی نہیں, ہو تو کہیں نا شادی, اب تو شادی ہو گئی ہے نا, تو اب بلا لیں. ماں باپ ناراض ہیں, منا لیں کہ بس ہم نہیں بن رہی ہے, اب بنانی, ہم کو گھر نہیں توڑنا. انشاءاللہ ماں باپ ہیں, وہ آئیں گے, گھر کے 4 بڑوں کو انوالو کریں. اور وہ جو انوالو ہو نا, وہ گھر بچانے کے لیے انوالو ہو, گھر توڑوانے کے لیے انوالو نہ ہو. یہ معافی چاہتا ہوں آپ میں سے بعض بڑے اگر سن رہے ہوں, تو یہ گھر بنانے کے بجائے گھر توڑ دیتے ہیں, خود فریق بن جاتے ہیں. یہ آپ دونوں فریق نہیں ہیں, آپ دونوں الگ الگ اگرچہ گئے ہیں, لڑکی کی طرف سے لڑکوں کی طرف سے, مگر آپ دونوں گھر بنانے کے لیے گئے ہیں, گھر توڑنے کے لیے نہیں گئے. اگر آپ دونوں پارٹی بن کر دونوں ہی لڑ پڑے تو بنے گا کیا؟ آپ دونوں کو تو چاہیے کہ ان کو آپ کو قریب کرنا ہے. لہذا آپ کو بہت زیادہ حکمت و تسلی کے ساتھ معاملے کو سمجھنا پڑے گا. انشاءاللہ رب کی رحمت شامل حال رہی اگر آپ یہ طریقہ اختیار فرمائیں جو میں نے درخواستیں چند کی ہوئی ہیں. پہل کرنے میں آپ پہل کریں, آگے بڑھیں. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ گھر ٹوٹے گا نہیں, گھر بنے گا. فرسٹ بس ایک ہی بات ہے, میرے کو دوسری بات تو آپ سے کرنے کی میں تو نہیں کر سکتا, نہ مجھے کرنی ہے, کہ آپ ذہن بنا لیں, ہم نے گھر ٹوٹنے نہیں دینا, ہم نے ساتھ ہی رہنا ہے بس, انشاءاللہ عز و جل. مجھے یوں لگتا ہے سب کہ طلاق دینے میں اور گھر برباد کرنے میں مرد کا بھی ایک بڑا یوں بولے کنٹریبیوشن ہے, اس کا بھی ہاتھ ہے. میں اس موضوع کے لیے فیور میں نہیں ہوں. میں اسی موضوع کی فیور میں ہوں کہ مرد کو اگر ایسے حالات, گھر میں ایسے حالات ہو جائیں, تو وہ کمپرومائز پالیسی کی طرف جائے, بنانے کی پالیسی کی طرف جائے, اور کوئی ایسے طریقہ کار اختیار کرے جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, جس سے اس کا گھر بچے. بس میں گھر بچانے کی بات کروں گا, میں گھر توڑنے کی. اس وقت حالات بہت عجیب ہیں سلمان بھائی, اور بہت عجیب حالات ہیں. میں میری اسلامی بہنوں سے بھی عرض کروں گا, آپ بھی گھر ٹوٹنے نہ دیں. بہت مشکل ہو جاتی ہے, آزمائشیں آ جاتی ہیں, پھر شادیاں کرنا آسان نہیں ہے, گھر چلانا آسان نہیں ہے. شوہر اگر یہ سوچ کر طلاق دے دے کہ دوسری کر لوں گا, دوسری سے 2 قدم آگے ملے گی تو کیا کر لو گے؟ بیوی بولے اس کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لوں گی, میں یوں کر لوں گی, میں یوں کر لوں گی. دوسرا اگر اس سے بھی 4 قدم آگے ملا تو کیا کر لو گی؟ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے, جب طلاق ہوتی ہے نا, جب 2 میاں بیوی لڑتے ہیں نا, تو سمندر کے بیچ میں شیطان خوشی کے مارے کودتا ہے, ناچتا ہے, کہ یہ 2 مرد اور عورت نہیں لڑ رہے, یہ 2 قبیلے لڑ رہے ہیں, یہ 2 کنبے لڑ رہے ہیں, یہ 2 خاندان لڑ رہے ہیں, اور یہ ہمیشہ کے لیے جیسے کہ قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں. یہ رشتے توڑ کر بیٹھ جاتے, دشمنیاں کر لیتے ہیں, غیبتوں کے دروازے کھلتے ہیں, چگلیوں کے دروازے کھلتے ہیں, تہمتوں کے دروازے کھلتے ہیں, طرح طرح کی مطلب کہ آفتیں آ رہی ہوتی ہیں, خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں. اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے کہ تو میں نہیں کرنے دوں کہ اس کی بیٹی کی شادی, میری بیٹی کا گھر ٹوٹا ہے تو اس کی بھی بیٹیاں آباد نہیں ہوں گی, وہ اس کی بہو کے ساتھ, وہ اس کی بیٹی کے ساتھ, وہ اس کسی آدمی کے ساتھ, وہ اس آدمی کے ساتھ. خاندانوں میں عجیب و غریب قسم کی طوفان آ جاتا ہے. تو طلاق کے اس تصورات کو ہی ہم بھول چکے, طلاق کی وہ صورتوں کو ہی ہم بھول چکے, بات تو ہے نا ایسا, آپ دیکھیں طلاق کہ کی ان کیفیتوں کو ہی ہم بھول چکے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ یقین مانے بہت تباہی آئی ہے, کیونکہ ہمارے اندر وہ اسلام و دین و شریعت کے مطابق ہماری وہ سوچ ہی نہیں ہے کہ طلاق کیا, طلاق کے احکام کیا, طلاق کا پروسیجر کیا, اور طلاق کے بعد کیا. اس طرف ہماری تربیت نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ چونکہ یہ سلسلہ یہ مطلب یہ ہم اتنے منقطع ان چیزوں سے, ہم نے بس ایک چیز ہی رکھی ہوئی ہے, بس پتھر لو توڑ دو. بھائی پتھر شیشے پر مارو گے تو پتھر نے شیشے کو توڑنا ہے.
تو آپس میں سلوح کر لو. میں اب آج جو ہم سلمان بھائی کوشش یہ کریں کہ آج ہم کسی بھی ایسا جوڑا کہ جس کو مطلب کہ آج ان کو لگتا ہے کہ یار کیا کریں, اب گھر میں دونوں بیچارے اکیلے ہیں, 2 بچے ہیں, یا ماں باپ بیچارے دکھی پریشان کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار اپنے بچوں کا کیا کریں. آج ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا گھر مت توڑیں اور آج سلو کر لیں. مرحبا, کر تو لیں, بہت پیاری بات. کر تو لیں یار. میں اپنے بھائی کو بولوں گا جو میرا اسلامی بھائی ہے, تم آگے بڑھ جاؤ یار, مرد ہو, آگے بڑھ جاؤ, ہمت کرو, حوصلہ پیدا کرو, آگے بڑھیں. ماں بالفعل سپورٹ نہیں کری تو میں تو والد کو بولوں گا کہ آپ تھوڑی ہمت کر کے اپنی بیٹی کو ہمت دلائیں, بیٹی اپنے شوہر کے گھر جا ادھر رہے بیٹا, اب وہی تیرا گھر ہے. 19-20 بیٹا یہاں بھی ہوتا تھا, وہاں بھی ہوتا ہے, کوئی نہیں, وہاں جا کے بات کر, یا جا کر اپنے داماد سے بات کر لے, بیٹا ہوتا رہتا ہے. اب داماد کو منانے کے لیے جاتے ہیں تو بیٹی کی اتنی فیور کرتے تو بولتا ہے کہ یار میری تو کوئی سن ہی نہیں رہا ہے. اچھا وہ سب ایسے آپ شوہر کا کو باپ, لگتا ہے کہ داماد اتنے مظلوم ہوتے ہیں جتنے آپ فرما رہے ہیں. میں بڑے تسلسل سے میں بات نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ جو داماد ہیں ان کی اتنی فیور میں آپ بات کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں بتا رہا ہوں کہ جب لڑکی کا باپ اپنے داماد کو منانے جاتا ہے تو اس وقت وہ اپنی بیٹی کی اتنی آؤٹ آف وے جا کر باتیں کرتا ہے کہ اس کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی داماد کو کہ یار ایسا نہیں ہے, میری بھی تو مجبوری کو سمجھو. صحیح. اچھا جب لڑکے کا باپ جی اپنی بہو کو سمجھانے جاتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کی اتنی فیور کرتا ہے, بولتا ہے کہ میری تو کو سنو کہ میں کتنے دکھ میں ہوں. ایسا ہی ہے. تو ان کو فریق نہیں بننا, ٹھیک ٹھیک ہے نا. وہاں اپنی بیٹی کو ہی لینے جانا ہے اس کو, وہ اپنے بیٹے کو سب بیٹا گھر ٹھیک ہے, یعنی مثال کے طور اچھا بیٹا مجھے بتاؤ میری بیٹی میں کیا پرابلم ہے, بتاؤ, چلو میں بیٹا انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بیٹی کی اصلاح کرتا ہوں, ٹھیک ہے بیٹا بتاؤ. تو بیٹا بتا, داماد بتائے گا نا بھائی یہ مسائل ہے, تو اس کو سامنے آ جائے گی لسٹ کہ یہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے نا. تو آپ کہہ رہے ہیں پرابلم نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں اب جب اسے 10 بتایا تو اس میں سے 2-3 ایسی چیزیں نکلیں گی جسے بولے گا بیٹی یہ 2-3 چیزیں ہیں, یہی تو چاہ رہا ہے, صحیح کر دو. اسی طرح بیٹی اس کو بیٹا بتا میری بیٹے میں کیا پرابلم ہے, آپ کے بیٹے میں یہ پرابلم ہے, یہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے. تو جا کر بیٹے کو بیٹا وہ صحیح تو کہہ رہی ہے, یہ 2-3 چیزیں صحیح کر لو تو کیا ہو جائے گا. نہیں لڑکا رات آتا ہی نہیں ہے گھر پر, دن بھر سوتا رہتا ہے, کام کاج پہ دھیان نہیں دیتا, گھر چلتا نہیں ہے, اور آتا ہے تو چھوڑ چھاری کرنا شروع کر دیتا ہے. اب عورت کہے گی تو صحیح نہ کہیں, اب وہ ہو گیا ایسا تو لڑکے کو یہ تو سمجھا دیں بیٹا یہ تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے تو کرنا ہے. اچھا لڑکا بولتے ہیں بھائی سب کچھ صحیح ہے مگر یہ وقت پہ یہ نہیں کرتی, وقت پہ یہ نہیں کرتی, بچوں کے ساتھ یہ نہیں کرتی, فلاں نہیں کرتی, یہ نہیں وہ نہیں ہے. تو کچھ چیزیں ایسی میٹر کر رہی ہوتی ہیں جو گھر چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ کرنا ہوتا ہے. پھر والدین کے ساتھ بھی کچھ بیہیو دیکھنا ہوتا ہے, اس کا بھی کچھ دیکھنا ہوتا ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ دونوں طرف سے جو ہے نا اس طرح کی گفتگو آ جائے مرحبا کہ مطلب کہ بیٹی کے باپ کو بیٹی کا جو باپ ہے نا داماد سمجھے کہ یار یہ مطلب کہ یہ میرا بھی والد ہے, مرحبا اور بیٹے کا جو والد ہے نا تو بہو کو لگے کہ یہ میرے بھی والد ہیں. مرحبا. جب تک کہ یہ بانڈنگ نہیں آئے گی نا تب نہیں ہوگا. اور پیچھے یہ دونوں مطلب کہ جو ساس صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں دونوں طرف, ان کو بھی آپس میں یہی بانڈنگ کرنی ہے کہ بہن یہ بتاؤ کہ ہم اپنے بچوں کا گھر کیسے بچائیں. وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی کمپلین ہو وہ اس کو نپٹائیں. اللہ پاک کی رحمت شامل ہے, دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ پاک خیر کرے. آمین. اور مطلب کہ فیچر اتنا بہتر نہیں ہوتا گھر ٹوٹنے کے بعد, جنرلی فیچر اتنا بہتر نہیں ہوتا, اور اجاڑ پن آ جاتا ہے, اور بہت عجیب و غریب ہوتی ہے, باتیں الگ ہوتی ہیں, بہت طوفان بدتمیزی آ جاتا ہے. تو یہ ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, گھر میں آگ لگ گئی ہے نا تو آگ ہی بجھاؤ دونوں مل کر, جب تک کہ یہ نہ ڈر لگے کہ اب تو ہم ہی جل جائیں گے. جب اپنے ہی جل جانے کا ڈر ہونا تب ایمرجنسی ایگزٹ یوز کریں. یہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے, لیکن پہلے گھر بچائیے, آگ بجھائیے. واہ واہ. اب آگ نہ گھر بچے گا نہ ہم بچیں گے. تو یہ بس یہ سمجھے میں نے ایگزامپل دے دیا. بہت خوبصورت بات, ماشاءاللہ. بس مرحبا. گھر بچائیے, گھر بچاؤ تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. تو جو ہنستا ہے اس کا گھر بستا ہے, واہ ماشاءاللہ. جو ہنسے اس کا گھر اس کا گھر بسے, مرحبا. اور جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرمائے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ.
اور بیوی کو یہ ضد نہیں ہونی چاہیے کہ میں شوہر کو جھکا کر ہی دم دوں گا. الرجال قوامون علی النساء، اللہ پاک نے مردوں کو عورتوں پر افسر بنایا ہے. تو اللہ پاک نے جس کو جو اسٹیٹس و مقام دیا ہے وہ دیکھیں. عورت اس لیے نہیں ہے کہ اس کو تشدد کا، ظلم کا اور اس کے زیادتی کا اس کو شکار کیجیے. تم نے اس کو اللہ کے نام سے لیا ہے. ان کا حق ادا کرو، ان پہ ظلم نہ کرو، ان پہ زیادتی نہ کرو، ان کے ساتھ وہ سلوک کرو جو معروف ہے. عاشروہن بالمعروف. تو یہ باقاعدہ ہمیں دونوں طرف تاکیدیں موجود ہیں، الحمدللہ. دونوں طرف تاکیدیں موجود ہیں. اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، شاد رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں، اور بس مکہ دیکھے، مدینہ دیکھے، بچے خوش رہیں، بچوں کی خوشیاں دیکھیں، ایک بس بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات قرآن کریم کی وہ ہے نا کہ ہو سکتا ہے تمہیں وہ چیز ناپسند ہو، مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہو، تمہارے لیے ایک بھلائی رکھی ہو. تو اس میں تفسیر میں پڑھیں گے، دیکھیں کہ ہو سکتا ہے بیوی سے تم کو تکلیف ہو رہی ہو، اور کیا پتہ اللہ پاک اسی بیوی سے تمہیں ایک ایسا بیٹا دے دے، ایسی اولاد دے دے جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک و دل کا چین بن جائے. آپ تفسیر پڑھیں قرآن کریم میں، آپ کو یہ ملے گا جو میں نے آپ کو عرض کی ہے. تو آج آپ شب صلح بنا لیں. مرحبا. آج ہم صلح کریں گے، بس آج سے ہمارے لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. ہر کوئی تو سنتا نہیں ہے، ہر کوئی دیکھے یہ ضروری نہیں ہے، مگر جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ بھی نہ کہیں گے اس کو تو بولنا آسان ہے، پتہ چلے مطلب اس کو کیا پتہ کہ ہم لوگ کیسے جی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں بھی مانتا ہوں کہ میرا ٹی وی پر بیٹھ کر بولنا آسان ہے اور آپ کے لیے عمل مشکل ہے. افضل الاعمال احمزها، حدیث پاک میں افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے. اب تھوڑی تکلیف اٹھا لیں. اب بھی کی جب تکلیف اٹھائیں گے نا ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے لیے، ذرا اپنی کچھ تو ایگو کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوں گے، تو انا کو فنا کرنا پڑتا ہے، تھوڑا نیچے آنا پڑتا ہے. آپ یہ جو تکلیف جو تھوڑی بہت کر رہے ہیں نا، یہ وہ تکلیف نہیں ہے، بہت چھوٹی تکلیف ہے، کیونکہ اس کے اندر راحت چھپی ہوئی ہے کہ مل جائیں گے. خدا نہ کہتا ٹوٹنے کے بعد کی جو تکلیف ہے نا، یہ مطلب بہت عجیب و غریب تکلیف ہے. یہ مطلب نہیں ہے، وہ جو کسی اکسانے والے کے اکسانے میں مت آئیے گا. بس آپ کو بھائی میں اگر آپ دیکھیں کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے آپ میں دوری پیدا ہوتی ہے تو آپ اس سے دور ہو جائیں. اسی کے ساتھ رہیں جو ملانے والا ہو. کیا بات. جو توڑنے والا ہو نا اس کے ساتھ، جو توڑنے والا ہو اس کے ساتھ جوڑا نہیں جاتا، اور جو جوڑنے والے ہو نا اس کے ساتھ توڑا نہیں جاتا. کتاب میں نے پڑھا تھا، دوست گوانے اور دشمن بنانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. یاد رکھیے گا، دوست گوانے میں یعنی دوست کو ضائع کرنے میں، دوست چھوڑنے اور دشمن بنانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. ٹیک ٹائم، ایزی، ٹیک بریتھ، تھوڑا سانس لیں، ہمت کریں، پانی کا گلاس اٹھائیں، پانی پئیں، اللہ کا نام لیں، دعا کریں، آگے بڑھیں. سوری، معاف کر دیجئے. آج سے انشاءاللہ ایک نیا اسٹارٹ لیں گے. اللہ پاک آپ کی، میری، ہم سب کی بے حساب مغفرت کرے، اور آپ سب کے گھر شاد رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں، اولاد کا سکھ دیکھیں، ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی دعائیں لیں. انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. دنیا میں لڑ کے کیا کریں گے؟ جنت کا راستہ لو. جنت کا اچھا یہ تو جنت کیسے ملے گی؟ لڑ کر ملے گی یا معاف کر کے ملے گی؟ معاف کرنے سے. وہ جنت چاہیے، یا اللہ جنت دے دے، بس جنت مل گئی، دکھ ختم، غم ختم، سب ختم. مرحبا. ایسے آپ داماد کی بہت فیور کر رہے ہیں، مجھے یوں لگ رہا ہے. یہ صحیح لگ رہا ہے مجھے؟ نہیں، میں داماد کی نہیں، میں جہاں داماد کی فیور ہوگی، جہاں داماد ہے وہاں داماد ہے، جہاں بیٹی ہے وہاں بیٹی ہے، جہاں بہو ہے وہاں بہو ہے. سب کے ساتھ یکساں ہونا چاہیے، سب کے ساتھ یکساں ہونا چاہیے. اور نہ آپ کے لیے کان ضائع کرنے والے ہیں، نہ آپ کو آنکھ ضائع کرنی چاہیے، نہ آپ کو اپنے ہاتھ ضائع کرنے چاہیے. نہ ہی ناک کا کچھ یہ کرنا. یہ جتنے بھی پارٹ آف باڈی ہے نا جس سے آپ کا جسم خوبصورت نظر آتا ہے، یہ سارے رشتے آپ کے گھر کی خوبصورتیاں ہیں. کیا بات ہے. کوئی ایک رشتہ ایسا نہیں ہے جس کو آپ کمزور کریں. ایک رشتے کو کمزور کریں گے آپ کی گھر کی گاڑی ڈس بیلنس ہو جائے گی. اللہ اکبر. سب رشتوں کو بیلنس کے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. مرحبا. میں نے آپ کو ایک کام دیا، آپ نے وہ کام نہیں کیا. اب مجھے اگر آپ کے ساتھ رکھنی ہے تو وہ کام آپ کے ذریعے ہو، میرا انداز کچھ اور ہوگا. سلمان بھائی پلیز یار کر لینا. اگر نہیں رکھنی
یار آپ کوئی کام دیا، آپ سے کام ہوتا ہی نہیں ہے، کرنا تو کرو، نہیں کرنا تو نہیں کرو. یہ دونوں چیزیں ہیں، دونوں باتیں میں نے آپ تک ڈیلیور کر دی. میں نے اپنی فیلنگ آپ تک نرمی سے پہنچائی، میں نے اپنی فیلنگ آپ تک سختی سے پہنچائی. تو اب یہی تو چیزیں جو گھر کو توڑتی ہیں، انداز اور مزاج ہی تو گھر کو توڑتا ہے. درست فرمایا. ٹھیک ہے. عورت کو شوہر کے تعلق سے جو کہا گیا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس کو کیسے نظر آنا ہے، اس کے کیسے حق ادا کرنے ہیں، اس کی کن کن باتوں میں آپ کو اطاعت کرنی ہے، کن کن باتیں آپ کی ماننی ہے، بالکل ڈکلیئر ہے. کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی جھکی چھپی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ معلومات نہیں ہے. وہاں شوہر کو، مرد کو باقاعدہ وضاحت ہے اور بڑی مطلب کلیئرلی اس کو مطلب انسٹرکشن ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ اسی طرح سلوک کرنا ہے. قرآن کی آیات موجود ہیں، محبوب پاک کی روایات موجود ہیں، حدیث سے موجود ہیں. پھر آگے جائیں تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری کی پوری کامل، اکمل، خوبصورت سیرت مبارکہ موجود ہے، گھر کے تعلق سے موجود ہے، ازواج مبارکہ کے تعلق سے موجود ہے، گھر کے معاملات کے تعلق سے موجود ہے، گھر میں آنے جانے، گھر میں رہنے اور گھر کے سارے معاملات کے تعلق سے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام مردوں کے لیے، خاص طور پر شوہر کے لیے موجود ہے. وہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ان کی سیرت کو پڑھیں تو صحیح کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گھر کے اندر انداز مبارک کیا تھا. عورت ایک بار پڑھے تو صحیح کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دیگر امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا، اور اس کے ساتھ اگر آپ دیگر صحابیات کے جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی ایسی صحابیات ہیں جن کے تذکرے، جن کی سیرتیں کتابوں میں ازدواجی معاملات پر لکھی ہوئی ہیں، آپس کے تعلقات یعنی میاں بیوی کے آپس کے رشتوں کے تعلقات سے ایک دوسرے کا لکھا گیا ہے. تو ان کو ہم نے کبھی پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اب پڑھا ہی نہیں ہے. ہم یہ آج کی دنیا کو پڑھ رہے ہیں، آج کی عورتوں کو پڑھ رہے ہیں، آج کی ڈسکشن کو سمجھ رہے ہیں، یہ جناب یوں ہے تو یوں ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ کورٹ کے اندر اتنے انبار پڑے ہوئے خلا اور طلاق کے، انبار پڑے ہوئے ہیں. اور اگر آپ کسی دارالفتہ کا معلومات کریں، خود دارالفتہ اہل سنت کا میں نے معلومات کی ہوئی تھی، معلومات کریں تو زیادہ تر کیسز میں سے جو مین جو ٹاپ آف دا لسٹ اگر کیسز کو لیں تو طلاق اور خلا کے کیسز ہیں، جھگڑے اور اس کیسز یا پھر وراثت کے زیادہ تر مسائل آ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ہم نے پڑھا نہیں ہے. پڑھیں گے یہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. ہماری گائیڈ لائن کے لیے جو مین کتابیں نا قرآن ہے. یہ دیگر کتابیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق درست کتابیں اگر کسی نے لکھی ہیں عاشق رسول نے، وہ ڈیفینیٹلی ہمارے لیے گائیڈ لائن بنتی گی، کیونکہ وہ اس کی ایکسپلینیشن ہے، وہ اس کی وضاحت کر رہی ہے. مگر بیسک جو ہماری کتاب ہے ہماری قرآن ہے، اور بیسک جو ہماری رہنمائی وہ ہماری حدیث مبارکہ ہے. اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے اور آپ نے شادی کر لی ہے، کائنڈلی کو پڑھیں. بہار شریعت کا آپ پڑھیں، 7واں حصہ یا 8واں حصہ کتاب النکاح ہے، حقوق زوجین کا بیان. حقوق زوجین، تو وہ پڑھے. اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں خود میں تو کئیوں کو مشورے دے چکا ہوں. احیاء العلوم کی دوسری جلد ہے، 2nd والیوم ہے، اس پہ کتاب النکاح ہے، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک فرق واضح ہو جائے گا کہ یار اصل میں ہمیں گھر بنانا اور چلانا کیسے ہے. میرے رب نے چاہا اگر اس طرح بیوی نے اپنی تربیت کر لی اور شوہر نے اپنی تربیت کر لی تو ان کا گھر اللہ نے چاہا تو ٹوٹے گا نہیں بلکہ بسے گا، اللہ پاک نے چاہا.